کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو وادی لملم کہتے ہیں، اس کے اندر جو بچھو ہیں ان کی جو گردنیں ہیں وہ اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹی موٹی ہیں، ان کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینے کی مسافت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ کسی کی ڈنک مار دیں تو ان کا زہر انسان کے اندر 70 سال تک رہتا ہے، 70 سال تک۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ یہ بچھو کس کے ڈنک ماریں گے؟ حضور فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور وہ بچھو جب ڈنک ماریں گے نا تو جسم کٹ کٹ کے گر جائے گا، جھڑ جھڑ کے گر جائے گا، ہڈی ٹوٹ ٹوٹ جائے گی۔ وہ زہریلے بچھو، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے اندر وادی لملم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جسم کے اندر یہ تاب ہے؟ کیا ہمارے نازک جسم یہ ان بچھوؤں کے ڈنک برداشت کر سکتے ہیں جو اگر ڈنک مار دے ان کا زہر 70 سال تک جسم کے اندر رہتا ہے، جسم جھڑ جھڑ کے گر جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، چکنا چور ہو جائے گی۔ کون ہے جو اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے سب ایسے ہی ہے، پر جب قبر کے اندر جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا۔ آ جاؤ ابھی اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مردے سے پوچھ لے کہ اگر تجھے زندہ کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ مردہ کہے گا کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کے حضور ہر وقت اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں مردہ کبھی زندہ نہیں ہوگا، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، لو لگا لو، اللہ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا۔ اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چگلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے، لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دے۔ آپ سے، اپنے آپ سے، سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ داتا گنج بخش علی اجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا، لیکن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے؟ یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا، جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے۔
और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए, पता था कि उम्मत की क्या हालत है, आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होके ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए। आगे अर्ज की, ए उस्मान, कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया, कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की, हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया, नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया, नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया, नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था, तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्मान, बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं, उस्मान, 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना, मन जाअ बिल हसनति फलहू अश्रु अमसालिहा। फरमाया, अल्लाह कहते हैं, ओ बंदे, तू 1 ले क्या, मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। उलझे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पड़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो। उसने कहा था कि अब तो दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत ही कर दी।